کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کی حکومت نے امیگریشن کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے تارکین وطن کی تعداد میں کمی کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ آبادی میں اضافے کو روکنا بتایا ہے۔ تبدیل شدہ پالیسی کے مطابق اب کینیڈا نے 2025 تک مستقل ویزے کا ٹارگٹ 5 لاکھ سے کم کر کے 3,95,000 کر دیا ہے، جو کہ پہلے کے مقابلے میں 21% کم ہے۔ اس اعلان نے امیگریشن کے خواہشمند ان تمام افراد کے لیے پریشانی کی لہر دوڑا دی ہے جنہوں نے کینیڈا میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ کینیڈا کی امیگریشن پالیسی میں مستقل رہائشی ویزا دیا جاتا ہے، جس کے لیے عموماً پاکستان جیسے ممالک کے مختلف شعبوں میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد بڑی تعداد میں درخواستیں جمع کرواتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک کے شہریوں کی کینیڈا کے سفارت خانوں میں بڑی تعداد میں درخواستیں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 15 لاکھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی درخواستوں پر فیصلے سامنے آئیں۔ کینیڈا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کینیڈا کی آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ تارکین وطن تھے، جن کی تعداد 97% ہے۔ اس کے ساتھ کینیڈا میں بے روزگاری کی شرح 6.5% تک بڑھ چکی ہے، جو کہ نوجوان لوگوں میں 14% ہے۔ ٹروڈو حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کینیڈا نے 2015 میں ویزوں کا ہدف 2,72,000 سے بڑھا کر 4,85,000 کر دیا تھا، جبکہ 2021 میں کورونا وبا کے بعد اس میں بڑا اضافہ کیا گیا تھا۔ حکومت کو گھروں، صحت، سماجی خدمات کی سہولتوں میں اضافے کے بعد اتنا اضافہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اینو ایئرونگز رائے عامہ کے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ 58% کینیڈین شہری محسوس کرتے ہیں کہ 1977 کے مقابلے میں اب امیگریشن کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی رائے میں امیگریشن پالیسی کو اب مؤثر نہیں بلکہ مسائل سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت کینیڈا میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 6.5% تک پہنچ چکی ہے اور نوجوانوں میں یہ شرح 14% تک ہے۔ تاہم دوسری جانب تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امیگرنٹ رائٹس نیٹ ورک کے مطابق یہ سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے مطابق کینیڈا میں گھروں کی کمی یا سماجی صحت عامہ کی سہولتوں میں کمی کے ذمہ دار تارکین وطن نہیں ہیں۔ امیگرنٹ رائٹ نیٹ ورک کے مطابق یہ مسائل وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی دہائیوں سے پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں موجود کئی ویزا کنسلٹنٹ کی رائے ہے کہ ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اگر کینیڈا جا رہے ہیں تو ان کو اس نئی پالیسی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہنرمندوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر راستے پیدا ہوں گے۔ اس وقت کینیڈا کی معیشت سالانہ 18% کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ کینیڈا میں ہر سال 18% ملازمتوں کے مواقع بڑھیں گے۔ پہلے کینیڈا میں بے روزگاری کی شرح 5% سے کم تھی۔ اگر اب یہ تقریباً 6% بھی ہو چکی ہے تو یہ زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ اس وقت کینیڈا کی جی پی گروتھ تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ کینیڈا کی امیگریشن پالیسی میں بظاہر کوئی بڑا فرق نہیں آیا، اتنا ضرور ہوا ہے کہ اب سیاحتی، طالب علم اور ورک پرمٹ پر جانے والوں کے لیے کچھ مسائل ہوں گے اور ان کے لیے اب وہاں پر جا کر کام کرنا یا مستقل رہائش اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس پالیسی سے ان لوگوں کو ضرور فرق پڑ سکتا ہے جو کسی خاص شعبے میں ہنرمند نہیں ہیں، جیسے کہ کوئی دفتری کام کرنے والے، بھلے وہ بے شک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں یا مارکیٹنگ سمیت عام سمجھا جاتا ہے، ان پر ضرور فرق پڑے گا۔ اب کینیڈا کہتا ہے کہ میں تارکین وطن کو خوش آمدید تو کہتا ہوں، مگر مستقل ویزے کے لیے صرف اسی شعبے کے لوگوں کو بلایا جائے گا جن کی کینیڈا میں ملازمتیں دستیاب ہوں گی۔ اس وقت پاکستانیوں کے لیے کینیڈا کے سیاحتی ویزے مسترد ہو رہے ہیں، جبکہ مستقل ویزے دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا میں مستقل ویزا کچھ مخصوص شعبوں میں مطلوبہ معیار اور قابلیت پوری کرنے والوں کو دیا جا رہا ہے، جس میں میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے، انجینئرز، ہنرمند افراد جن میں پلمبرز، الیکٹریشنز، تعمیراتی کام کے ماہر، راج مستری وغیرہ اور ہنرمند افراد کو ویزے ملنے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ کینیڈا اب انہی لوگوں کو ویزے دے رہا ہے جو وہاں جا کر اس کی معیشت میں بہتری لا سکیں، نہ کہ بوجھ بن جائیں۔